10 رمضان یوم باب الاسلام اور محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے نقطۂ آغاز کی کہانی۔ یہ بنو امیہ کا دور تھا جب عالم اسلام کی سرحدیں ہندوستان تک وسیع ہوئیں۔ عبد المالک بن مروان کے عہد میں اس کی سلطنت کی سرحدیں صوبہ سندھ تک پہنچ گئیں اور اس نے حجاج بن یوسف ثقفی کو مشرقی ممالک کا حاکم اعلیٰ مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن اسلم کو مکران کا گورنر بنایا۔ عبد المالک بن مروان کے بعد ولید بن عبد المالک حکمران بنا، جس نے محمد بن عبد الہارون کو مکران کے علاقے میں اپنا گورنر مقرر کیا۔ اسی زمانے میں سمندری راستوں سے عالم اسلام کی سرحدیں سراندیپ، لنکا تک وسیع ہوئی۔ لوک ورثہ کی کتاب سندھ کے مطابق سراندیپ کے راجہ نے بحری راستے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد المالک کو بہت سے تحائف روانہ کیے، جن میں انواع و اقسام کے جواہرات، حبشی غلام اور کنیزیں اور بہت سے نادر تحائف شامل تھے۔ ان جہازوں میں کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں جو کعبے کی زیارت کے لیے جا رہی تھیں۔ راستے میں مخالف ہواؤں کے طوفان نے اس بیڑے کو سندھ میں دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا دیا۔ اس وقت دیبل سندھ کی بندرگاہ تھی اور راجہ داہر علاقے کا حکمران تھا۔ مقامی قزاقوں نے ان جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں لوٹ لیا اور جواہرات اور تحائف پر قبضہ کر کے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ ان مردوں اور عورتوں نے کہا کہ ہم خلیفہ وقت کے پاس جا رہے تھے، مگر قزاقوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور انہیں گرفتار کر کے کہا کہ اگر کوئی آپ کو چھڑا سکتا ہے تو اس کے توسط سے خود کو چھڑا لے۔ اس پر ایک عورت نے چیخ کر کہا، اے حجاج اخسنی، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ ان جہازوں کے کچھ مسافر کسی نہ کسی طرح بچ نکلے اور انہوں نے عراق پہنچ کر جہازوں کے لٹنے اور مسافروں کی قید ہونے کی اطلاع حجاج کو پہنچائی اور یہ کہا کہ اس وقت جب قزاق مسافروں کو گرفتار کر رہے تھے تو ایک عورت نے بے اختیار آپ کو پکارا۔ حجاج نے جوابا کہا، لبیک میں حاضر ہوں۔ حجاج نے ایک خط لکھا اور اسے محمد بن ہارون کے ذریعے داہر تک بھیجوایا۔ خط میں لکھا تھا کہ وہ ان تحائف کو جو سراندیپ کے راجہ نے بھیجے تھے اور ان کنیزوں اور یتیموں کو اس کی خدمت میں بھیج دیں۔ حجاج نے اس خط پر خود اپنے دستخط ثبت کیے۔ محمد بن قاسم کو سندھ بھیجنے کا فیصلہ۔ سندھ کی مشہور تاریخ چچ نامہ، کتاب فتح نامہ سندھ کے مطابق راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، جبکہ تاریخ فرشتہ کے مطابق راجہ داہر نے لکھا کہ بے شک ہم نے تمیری جہازوں کو لوٹا ہے، لیکن تم ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب داہر کا یہ جواب حجاج کو ملا تو اس نے ولید بن عبد المالک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ شروع میں تو ولید نے اس کی اجازت نہ دی، لیکن چند دن بعد حجاج نے اسے لکھا کہ اس مہم پر جو رقم شاہی خرانی سے خرچ ہوگی میں اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کر دوں گا۔ ولید نے اس وعدے پر حجاج کو سندھ پر حملے کی اجازت دے دی۔ ولید کی اجازت ملتے ہی حجاج نے پہلے عبید اللہ بن نبھان کی قیادت میں ایک فوج دیبل روانہ کی جو مرکے میں شہید ہو گئے۔ سندھ کے مشہور عالم ڈاکٹر عمر بن داد پوتہ کا خیال ہے کہ کلفٹن کے ساحل پر جو مقبرہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہے وہ انہی عبید اللہ بن نبھان کا مقبرہ ہے۔ ان کے بعد ایک اور سالار بدیل ابن طبقہ بھی اسی جہاز میں ہلاک ہوئے۔ حجاج کو جب اپنے ان 2 سالاروں کے مارے جانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے ایک عزیز محمد بن قاسم کو سندھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بعض مورخین کے مطابق، جن میں اعجاز الحق قدوسی بھی شامل ہیں، محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد تھے، لیکن سندھ کے مشہور مورخ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ محمد بن قاسم حجاج کے بھتیجے نہیں بلکہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب محمد بن قاسم لشکر لے کر سندھ روانہ ہوئے، اعجاز الحق قدوسی کی کتاب تاریخ سندھ کے مطابق جس وقت اس مہم کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب ہوا اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ اس سے قبل وہ شیراز کے گورنر تھے جہاں انہوں نے نہایت عمدگی سے حکومت کی۔ ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر حجاج نے لشکر کشی کا حکم دیا۔ وہ اس کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ انہیں سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حجاج نے اس مقصد کے لیے 6000 فوجی منتخب کیے اور انہیں گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم کی سرکردگی میں یہ لشکر خشکی کے راستے مکران پہنچا۔ 1 ماہ کے بعد انہوں نے دیبل کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے پنجگور کا علاقہ فتح کیا اور پھر سفر کرتے ہوئے دیبل پہنچ گئے۔ اعجاز الحق قدوسی کی کتاب کے مطابق وہ دیبل پہنچے تو جمعہ کا دن تھا۔
انہوں نے سرزمین سندھ پر پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ اتفاق سے اسی دن بحری راستے بھی حجاج کے فوجی سامان رسد اور عسکری فوجی ساز و سامان کے ساتھ دیبل پہنچ گئے۔ اس ساز و سامان میں منجنیقیں بھی تھیں۔ سب سے بڑی منجنیق کا نام عروسک تھا جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ دیبل شہر میں ایک عالی شان مندر تھا جس کا گنبد بہت بڑا اور بلند تھا اور دور دور سے نظر آتا تھا۔ اس کی چوٹی پر ریشم کا سبز پرچم آویزاں تھا۔ اعجاز الحق قدوسی کا دعویٰ ہے کہ اس پرچم کے متعلق شہر والوں کا ایمان تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہرا رہا ہے کوئی فوج شہر فتح نہیں کر سکتی۔ مندر میں 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد فصیل بنی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کے دیبل پہنچتے ہی راجہ داہر کی فوج شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ محمد بن قاسم نے فصیل کے چاروں طرف خندقیں کھود کر منجنیقیں نصب کیں اور شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ 7 دن جاری رہا۔ 8ویں دن ایک مخبر کے ذریعے محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ جب تک اس مندر پر لہرانے والے پرچم کو پارا پارا نہیں کیا جائے گا شہر کے باسیوں کا حوصلہ پست نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اپنی منجنیق عروسک کے ذریعے اس پرچم کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی وہ پرچم نیچے گرا مسلمانوں نے ہر طرف سے شدید حملہ شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر داہر کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے فوراً شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ اعجاز الحق قدوسی ہی کی کتاب میں درج ہے کہ دیبل فتح ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے قید خانے سے ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کیا جن کی گرفتاری کے باعث یہ سارا قضیہ شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیل خانے کے داروغہ نے بھی حالات دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ محمد بن قاسم نے حمید بن ودا بحری کو دیبل کا حکمران مقرر کیا جس نے شہر میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ جس وقت دیبل فتح ہوا اس وقت نیرون موجودہ حیدرآباد پہنچ چکا تھا۔ راجہ داہر نے محمد بن قاسم کو ایک خط لکھا اور انہیں مختلف دھمکیاں دیں۔ محمد بن قاسم نے لکھا کہ آپ کی انہی بدمالیوں اور تکبر کی وجہ سے ہمارا آپ کے خلاف لشکر کشی کا خیال پیدا ہوا۔ آپ نے ہماری سمت آنے والے مسلمانوں کو قید کیا اور اب بھی سرکشی پر آمادہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اور آپ کا مقابلہ جہاں کہیں ہوگا میں خدا تعالیٰ کی مدد سے آپ کو مغلوب کروں گا۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر سمیت نیرون کی سمت بڑھا۔ انہوں نے سہون سستان کے بعد نیرون کو بھی فتح کر لیا۔ اس مرکے میں راجہ داہر مارا گیا۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی۔ لوک ورثہ کی کتاب سندھ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ 10 رمضان کا دن تھا۔ 93 ہجری کے مطابق 20 جون 712 کی تاریخ تھی۔ اسی کتاب میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا سر قلم کر کے حجاج بن یوسف کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد الور اور ملتان تک کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ برہمن آباد میں ان کا مقابلہ داہر کے بیٹے جے سینا سے ہوا جسے مسلمان فوج نے شکست سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسی پر جبر نہیں ہے، جو چاہے مسلمان ہو کر ہمارا بھائی بن جائے اور جو چاہے جزیہ دے کر اپنے پرانے مذہب پر قائم رہے۔ ادھر دمشق میں پہلے حجاج بن یوسف اور پھر خلیفہ ولید بن عبد المالک وفات پا گئے۔ اس کے بعد سلیمان عبد المالک تخت نشین ہوئے جس کے ساتھ ہی سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ سلیمان بن عبد المالک نے حجاج کے مقرر کردہ افسروں کو معزول قتل کر کے انہیں راستے سے ہٹا دیا۔ ان افسروں میں قطبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کے نام سر فہرست تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کی جگہ یزید بن کبشہ کو سندھ کا گورنر مقرر کیا جس نے محمد بن قاسم کو ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر اور ہتھکڑی بیڑی ڈال کر عراق بھجوا دیا۔ اعجاز الحق قدوسی کی کتاب میں درج ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم سندھ سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ شعر پڑھا: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کیسے جوان کو ضائع کیا۔ محمد بن قاسم کی وفات کا معمہ۔ محمد بن قاسم عراق پہنچے تو خلیفہ نے انہیں واسط کے جیل خانے میں بھجوا دیا جہاں انہیں زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا۔ اس قید خانے میں وہ صرف 22 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کی خبر سندھ پہنچی تو یہاں ان کا بڑا سوگ منایا گیا اور شہر کیرج کے ہندو ہے اور بودھوں نے اپنے شہر میں اس کا ایک مجسمہ نصب کروا کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ یہ تو تھی ایک روایت، ایک اور دوسری روایت جو سندھ کی مشہور تاریخ چچ نامہ میں نقل ہوئی میں بتایا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی 2 بیٹیاں پرمل دیو اور سورج دیو کو خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کی خدمت میں روانہ کیا۔
खलीफा ने उनका हसन देखकर उन्हें अपने लिए पसंद किया। उन लड़कियों ने खलीफा से कहा कि हम अब के लायक नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम हमें अपने इस्तेमाल में ला चुका है। ये सुनकर खलीफा आग बगूला हो गया और अपने हाथों से हुक्म तहरीर किया कि मोहम्मद बिन कासिम ये हुक्म मिलते ही खुद को कच्चे चमड़े में बंद करवा के हमारे हुजूर में हाजिर हो। इसी रवायत के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम को यह हुक्म अदहपुर में मिला। उन्होंने हुक्म की तामील की और खुद को चमड़े में बंद करवा के रवाना हुए। 3 दिन बाद वो रास्ते में फौत हो गए। मोहम्मद बिन कासिम की लाश को संदूक में बंद करके खलीफा के सामने पेश किया गया, जिसने फौरन उन दोनों बहनों को बिलाकर लाश दिखाई और कहा, मेरा हुक्म देखो। इस रवायत में यह भी कहा गया है कि दोनों बहनें ये सुनकर बे-इख्तियार हंस पड़ी और कहने लगे, खलीफा का हुक्म अदल और अक्ल से मावरा है। आपको चाहिए था कि हमारी बात की सदाकत की तहकीक करते। हकीकत यह है कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए भाई और बाप के बराबर था। उन्होंने कभी हमें हाथ नहीं लगाया, लेकिन चूंकि इसने हमारे खानदान के राज को उजाड़ा और हमारे बाप और भाई को कत्ल किया, हमें गुलाम बनाया, इसलिए हमने महज इंतकाम लेने के लिए यह वाकया घड़कर आपको बयान किया। हमारा मकसद सिर्फ अपने बाप के कत्ल का बदला लेना था। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने यह सुनकर दोनों बहनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। एक और तारीखी रवायत के मुताबिक दोनों बहनों को हाथी के पाहे से साथ घसीटा गया और बाजारों में फिराने के बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। ये वाकया चचनामा में नकल हुआ है, लेकिन मुसलमान मुअर्रिखीन इसकी सेहत से इनकार करते हैं। बन्नू उमैया की हुकूमत का खात्मा और अब्बास अहद का आगाज। गुज़िश्ता 4-5 बरस से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को राजा दाहर की तस्वीर बनाकर पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर राजा दाहर की एक पेंटिंग भी गर्दिश में है, जिसके बारे में BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये तस्वीर राजा दाहर की नहीं बल्कि जयपुर के राजा माधो सिंह दुवम की है। मोहम्मद बिन कासिम की वतन वापसी के बाद भी सिंध पर अरबों की हुकूमत कायम रही। अहद बन्नू उमैया में ये इलाका सुलेमान अब्दुल मालिक, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, यजीद बिन अब्दुल मालिक, हश्शाम बिन अब्दुल मालिक और वलीद सानी बन यजीद बिन अब्दुल मालिक के ज़ेर नगी रहा। इस अहद में जो 132 हिजरी मुताबिक 749 तक जारी रहा, सिंध पर 10 गवर्नरों ने हुकूमत की। 132 हिजरी यानी 749 में बन्नू उमैया की हुकूमत खत्म हुई और अब्बास अहद का आगाज हुआ। बन्नू अब्बास के पहले खलीफा अबू अल-अब्बास अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद सफ़ा थे। उन्होंने अपने कमांडर अबू मुस्लिम खुरासानी को इख्तियार दिया कि वो अब्बासी हुकूमत की तरफ से तमाम मशरिकी ममालिक का इंतज़ाम संभाल ले। अबू मुस्लिम खुरासानी ने हर जगह अपने आदमी भेजकर हुकूमत मजबूत कर ली। इस अहद में सिंध का पहला गवर्नर मूसा बिन काब तमीमी को मुकर्रर किया गया। ये सिलसिला मुतवक्किल अली अल्लाह जफर बिन मुतसिम के दौर हुकूमत तक जारी रहा। इसके अहद में सिंध में बन्नू अब्बास के आखिरी गवर्नर हारून बिन इब्बी खालिद मरोजी था। हारून जो बन्नू अब्बास के अहद के 29 गवर्नर थे, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हबरी के हाथों मारे गए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सिंध के मरकज़ मंसूरा पर कब्जा कर लिया, ताहम उन्होंने मुतवक्किल अली अल्लाह को लिखा कि मैं आपका वफादार हूँ। मुतवक्किल अली अल्लाह सिंध की आए दिन की बगावतों और शोरिशों से बड़ा परेशान थे। उन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हबरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्हें सिंध का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हबरी ने सिंध में अपने खानदान की खुद मुख्तार हुकूमत की बुनियाद रखी। न्योहे ने तमाम सिंध को अपना बाज गुजार बनाया, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी को कभी खलीफा पर जाहिर होने नहीं दिया और खुतबे में अब्बासी खलीफा ही का नाम लिया जाता रहा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बाद उनका बेटा अब्दुल्लाह बिन उमर हबरी सिंध का हुक्मरान बना। एजाज़ुल हक़ कुद्दूसी की किताब के मुताबिक उनके अहद का सबसे बड़ा कारनामा कुरान मजीद का पहला सिंधी तर्जमा था। 265 हिजरी यानी 879 में सिंध में मुल्तान और मंसूरा की 2 वसी और खुद मुख्तार रियासतें कायम हो चुकी थीं। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी रियासतें सिंध में कायम थीं, जिनमें बाज़ हिंदू रियासतें भी शामिल थीं। इन रियासतों के नाम मकरान, मशकी, तोरान, वबेनद, किनवज और बुध थे। ये सिंध की वो खुद मुख्तार रियासतें थीं जो मरकज़ की कमज़ोरी के बाद वजूद में आई थीं। इसके बाद सिंध में करामताहा, अस्मालिया और मल्लादे फ़िरक़ों ने मुख्तलिफ इलाक़ों में अपना अपना इक़्तिदार कायम किया। इन 3 फ़िरक़ों में जो फ़िरक़ा मुल्तान में बरसरे इक़्तिदार आया वो इस्माइली थे। 11वीं सदी में हिंदुस्तान में गज़नवियों का इक़्तिदार मुस्तहकम हुआ, जिन्होंने सिंध को अरब के मरकज़ से मुनक़ते करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और यहाँ अपने गवर्नर मुकर्रर कर दिए।
اس کے بعد یہ علاقہ مستقل دہلی حکومت کا حصہ رہا۔